ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, या मतलब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़र जो है क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर या मतलब अपने सिस्टम को यूज़ कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, फाइल मैनेज करना, सिक्योरिटी, मतलब जितने भी हम काम करते हैं अपने सिस्टम में वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। दूसरे जो है ना फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्तलिफ टाइप्स है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट टाइप है किस चीज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है इसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स है जो हम मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चलाते हैं और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमने कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू लिंक करते हैं। फिर सुन ले डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन चला सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जो हम मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चलाते हैं और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू हम उसको लिंक करते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बड़ा एग्जांपल जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आप लोगों ने गौर किया कि अगर हम कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं और वो फाइल हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल ना हो, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, यूट्यूब में कोई सॉन्ग मूवी या कोई वीडियो अगर देखते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि वो हमारे सिस्टम पे ही रन हो रहा होता है, मतलब वो फाइल्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमें ऐसे फील होता है कि वो हमारे सिस्टम में ही वो फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं है। हकीकत में वो फाइल हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं होता। वो कहाँ पे स्टोर होते, वो यूट्यूब सर्वर पे या गूगल सर्वर की अगर हम बात कर ले तो वो हम अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने सिस्टम में हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अच्छा, यहाँ पे सर्वर, मैंने यूट्यूब सर्वर का नाम लिया। सर्वर से मुराद कंप्यूटर होता है। सर्वर बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। अच्छा, और हम जो है ना सर्वर या कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते तो वो कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है वो हम नेटवर्क की मदद से हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की मदद से जो है ना हम कनेक्ट करते हैं और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना सिस्टम यूट्यूब सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब मैं यूट्यूब को वॉच कर रहा हूँ, वीडियोस वॉच कर रहा हूँ, तो अब ये कनेक्शन जाहिर सी बात है नेटवर्क की वजह से बना है और इस नेटवर्क या इस को जो है ना हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये देखिए ये डायग्राम्स है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर या डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब ये देखे
یہ ایک کمپیوٹر ہے، اس کا اپنا سی پی یو میموری ہے، یہ دوسرا کمپیوٹر ہے، اس کا اپنا سی پی یو میموری، مطلب ہر ایک فنکشن الگ الگ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کو ایکسیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ کمپیوٹر میرا ہے اور آپریٹنگ سسٹم فار ایگزامپل ہمارے پاس یوٹیوب سرور ہے، تو اب جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں وہ الگ الگ سے انڈیویجولی آپریٹنگ سسٹم یا یوٹیوب سرور کو ایکسیس کر سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں یوٹیوب سرور سے. اب یہ جو سارا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مطلب ایک آپریٹنگ سسٹم اس کے ساتھ مطلب ایک سرور اس کے ساتھ ڈفرینٹ کلائنٹ کنیکٹڈ ہیں، تو یہ بیسیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہی کنیکٹڈ ہیں. اچھا، اب یہ کمپیوٹر اور اس کے درمیان یا جو ہے نا یہ جتنے کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ جو کنیکٹیوڈ ہے اس کو ہم لوزلی کپلڈ سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب لوزلی کپلڈ سسٹم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس لنک کے تھرو یا جو ہے نا یہ آپس میں کنیکٹ ہے، کمیونیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. ایڈوانٹیجز، مطلب ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں، مطلب ہمیں کیوں ضرورت پڑا ہے، اس کے فائدے کیا ہے. ایڈوانٹیجز اس کے یہ کہ اگر نیٹورک ٹپالوجیز کی طرف آپ لوگ جو ہے فار ایگزامپل میں بس ٹپالوجی کی ایگزامپل لے، تو اگر اس میں ایک کمپیوٹر ڈسکنیکٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، فیل ہو جائے، تو وہ کیا کرتا تھا، پورے کا پورا سرور ڈاؤن کرتا تھا. لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم میں ایسا کوئی ایشوز نہیں ہے. اگر ایک کمپیوٹر پہلا جو ایڈوانٹیج ہوئی کہ فیلئر آف ون ول ناٹ افیکٹ دی ادر نیٹورک. کیا مطلب کہ اگر ایک کمپیوٹر فیل ہو گیا تو اس کا جو ہے نا دوسرے نیٹ ورک یا دوسرے کمپیوٹرز پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے؟ کیونکہ ہر سسٹم جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے فرام ایچ ادر، مطلب ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہے. اگر ایک سسٹم یا ایک کمپیوٹر فیل ہوتا ہے تو فیل ہونے دو، اس کا جو ہے نا نیٹ ورک پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا. دوسرا ایڈوانٹیج اس کا کیا، اسکیلیبل ہے. اسکیلیبل کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس میں ایزیلی نیو کمپیوٹرز کو ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مطلب نیٹ ورک پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. ڈیٹا پروسیسنگ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے. ڈیٹا پروسیسنگ کیسے فاسٹ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اگر 10 کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں سرور کے ساتھ اور 10 مزید کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، مطلب ان کو جو ہے نا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا دوسرے کمپیوٹرز کو. مطلب شیئر ریسورس ہے یہ سرور، تو اس کے ساتھ کوئی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل یوزر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تیسرا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا، لوڈ آن ہوسٹ کمپیوٹر ریڈیوس، مطلب جو ہوسٹ کمپیوٹر ہے اس پہ جو لوڈ ہے وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. ڈیلے ان ڈیٹا پروسیسنگ ریڈیوس، مطلب ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ میں جو ہے نا ڈیلے بھی نہیں آ سکتا، مطلب بہت کم چانسز ہیں. شیئرنگ آف ریسورسز ایزیلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر سرور ہمارا فیل ہو گیا، فار ایگزامپل یوٹیوب سرور ڈاؤن ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے پورا نیٹ ورک جو ہے نا ڈاؤن ہوگا. مطلب اگر مجھے یوٹیوب سرور کی ضرورت ہے اور وہ ڈاؤن ہے تو مطلب میں یوٹیوب کو یوز نہیں کر سکتا. اور دے آر ویری ایکسپینسو، کیا مطلب کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم یا ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورک جب ہم بناتے ہیں تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن ہے، اگر اس کو میں ایک سسٹم پہ چلاؤں تو ظاہر سی بات ہے ایک سسٹم ریکوائرڈ ہوگا. اگر اس اپلیکیشن کو میں 10 سسٹم پہ چلاؤں گا تو 10 کمپیوٹر کا کاسٹ جو ہے نا زیادہ ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ٹائپس آف ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، مطلب ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے کتنے ٹائپس ہیں. پہلا جو نارمل ہم یوز کرتے یا جو نارمل ٹرمینالوجی جو سننے میں آتے وہ کلائنٹ سرور. کلائنٹ اور سرور کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہمارے پاس اس میں سرور ہوتے ہیں، باقی جو ہے نا کلائنٹ ہوتے ہیں. سرور کا کام کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو بھی ہم انفارمیشن یا باقی جو ہے نا کلائنٹس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اگر ایک سافٹ ویئر ہے تو اس کو اگر میں نے 10 پیسز میں انسٹال کرنے تو ظاہر سی بات اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک کو سرور بناتے ہیں
اور اس سافٹ ویئر کو ہم سرور پہ انسٹال کرتے ہیں تو باقیوں کے پاس آٹومیٹکلی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. کلائنٹ سرور کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کلائنٹ بیسیکلی ریکویسٹ کرتا ہے کس کو؟ سرور کو. مطلب ایک کمپیوٹر جب دوسرے کو ریکویسٹ کرتا ہے اس کو کوئی ریسورسز چاہیے ہوتا ہے تو پہلا جو کمپیوٹر ہے جو ریکویسٹ کرنے والا ہے وہ کلائنٹ بن جائے گا اور جو دوسرے وہ سرور بن جائے گا. اور یہ جو ہے نا ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کا ایک پارٹ ہے یہ کلائنٹ اور سرور. دوسرا جو ٹائپ ہے وہ 3 ٹائر. The information about client is stored in the middle tier instead of storing in the client. This is done to simplify development. اس میں کیا ہوتا ہے جو زیادہ تر ویب اپلیکیشنز ہے فار ایگزامپل اب میں کوئی گوگل اکاؤنٹ یا اس طرح کا تو جتنے بھی انفارمیشن ہے وہ میرے سسٹم میں سٹور تو نہیں ہوتے. وہ مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی کلاؤڈ یا کوئی اور سرور پہ سٹور ہوتے ہیں. اس سے مراد 3 ٹائر ہے. ٹھیک ہے. ان ٹائر سے کیا مراد ہے؟ یوزڈ وین دا سرور اور اپلیکیشن نیڈس ٹو فارورڈ ریکویسٹ ٹو ایڈیشنل. مطلب اگر فار ایگزامپل 2 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہے ایک سرور ہے کلائنٹ ہے ان کو کسی تیسرے اینٹیٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. مطلب اگر کلائنٹ اور سرور اپنے پاس وہ انفارمیشن یا کوئی انفارمیشن سیو نہیں رکھنا چاہتے تو وہ کسی تیسرے لیئر میں جو ہے نا وہ سیو کر سکتے ہیں. پیئر ٹو پیئر میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شیئر ریسورسز ہیں وہ جو ہے جتنے بھی سسٹم ہیں ان کے ساتھ ایکولی شیئرڈ ہوتے ہیں. مطلب کوئی بھی سسٹم اس ریسورس کو ایکسیس کر سکتا ہے جتنا مطلب اس کا جب تک اس کا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. مطلب اگر ایک پرنٹر ہے اور 10 کمپیوٹر ہے تو وہ پرنٹر سب کے لیے ایکولی شیئرڈ ہے. ٹھیک ہے.